شکر کرنے والا دل. یہ شکر کرنے والا دل کسی کو نصیب ہو گیا، شکر کرنے والا دل کسی کو نصیب ہو گیا تو وہ بہت سی بیماریوں سے نجات پانے گا کہ اے اللہ میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے مجھے بڑا ہی نوازا، تیرا میرے اوپر بڑا ہی کرم رہا، بڑا ہی فضل رہا، تو نے مجھے بن مانگے اتنی نعمتیں دی، ایسی ایسی نعمتیں دی کہ جن سے بہت سے لوگ اس سے محروم ہیں. میں بھی دوسروں کی طرح، جس طرح دوسرے لوگ پیدا ہوئے میں بھی ویسے پیدا ہوا، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آنکھوں سے معذور ہے، کانوں سے معذور ہے، زبان سے معذور ہے، پاؤں سے معذور ہے، ہاتھ سے معذور ہے، دماغ سے معذور ہے. مولا تیرے شکر ہے تو نے آنکھیں بھی دی، دیکھنا بھی نصیب فرمایا. مولا تیرا شکر ہے کان بھی دیے، اس کے اندر سننے کی صلاحیت بھی رکھی. مولا تیرا شکر ہے تو نے دماغ بھی دیا، اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھی، اچھی بری بات میں تمیز کرنے کی صلاحیت بھی رکھی. مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہاتھ دیے، تو نے مجھے اس سے پکڑنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر رکھی. مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پاؤں دیے، میں اس سے چلتا ہوں. بے شمار مولا تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں، میں کس کس پر شکر کروں؟ اور جو بندہ شکر کرتا ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کا اعلان ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم تھوڑے پر شکر کرو گے، میں اور نعمتیں بڑھاؤں گا، میں اور نعمتیں آپ کو دوں گا. یہ دنیا کا بھی معمول ہے کہ دنیا میں اگر کوئی بندہ کسی کو نوازے اور وہ جو جس کو نعمت مل رہی ہے، جس کو کوئی چیز مل رہی ہے، وہ اپنے مالک کا چرچا کرتا ہے. اگر چرچا کرے تو مالک کیا چاہتا ہے؟ میں اور اس پر خرچ کروں. ایک شخص اپنے ملازم کو روزانہ 1000 روپے دے، روزانہ بغیر کسی کام کے، اس کی اجرت الگ ہے، روزانہ اس کو 1000 روپے دے. اب وہ لوگوں کے سامنے چرچا کرے گا، میرا مالک تو ایسا ہے، مجھ سے تو پوچھتا بھی نہیں ہے، جب بھی میں صبح اٹھتا ہوں میرے ہاتھ میں 1000 روپے تھما دیتا ہے، کہتے جا جو مرضی کر، یہ ایکسٹرا 1000 روپے ہے. تو کیا مالک اس کو اور نہیں دے گا؟ جیسے کہ وہ مالک کا چرچا کر رہا ہے. لیکن اگر یہی بندہ 1000 روپے جیب میں رکھ لے، مالک کا چرچا نہ کرے، تو مالک اس کو اور نہیں دے گا. آسان مثال، چاچا نے بھتیجے کو گھڑی دی، اب اسی ہی مجلس میں، اسی ہی موقع پر کسی نے کہا بچے سے، ماشاءاللہ بڑی اچھی گھڑی ہے، بڑی اچھی گھڑی ہے. تو وہ چاچا پیچھے کھڑا ہے اور وہ بچے کو نہیں پتا کہ چاچا کھڑا ہے. بچہ کہتا کیوں نہ اچھی ہو، دینے والا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ میرا چاچا دینے والا ہے، کوئی عام گھڑی تھوڑی دے گا. تو اس چاچا سے کیفیت پوچھو، وہ چاچا کہے گا کہ میرا دل چاہتا ہے میں اور اس پر خرچ کروں، یہ مفت میں میری اشتہار بازی کر رہا ہے. لیکن وہی بھتیجا اگر کوئی اس کو کہیے ماشاءاللہ بڑی اچھی گھڑی، ہاں بڑی اچھی گھڑی میں نے دیکھی ہے، 100-200 روپے کی، مجھے پتہ ہے، ہاں پیچھے چاچا یہ سن رہا ہے، کیا وہ
اور نعمتیں اس کو دے گا؟ کیا اور وہ جو ہے اس کو گھڑیاں دے گا؟ کبھی نہیں دے گا۔ اسی طرح اللہ چاہتا ہے کہ بندہ میری نعمتوں کو استعمال کرے اور شکر کرے، میری نعمتوں کو استعمال کرے اور شکر کرے۔ مولا تیرا شکر ہے، لمحہ بلمحہ حضور نے جو دعائیں سکھائی ہیں، آپ اٹھتے ہو حضور نے دعا سکھائی، الحمدللہ الذی احیانا، مولا تیرا شکر ہے میں تو مر گیا تھا، تو نے مجھے دوبارہ زندگی دی۔ آپ کھانا کھاتے ہو، نالیاں ساتھ ساتھ لگی ہوئی ہیں، لیکن کون ایسی طاقت ہے جو کھانا کھانے کی نالی سے گزروا رہا ہے، پانی کے نالی سے گزروا رہا ہے، سانس کی طرف کوئی چیز نہیں جا رہی، سانس کی نالی خود چل رہی ہے، یہ کون سی ذات ہے؟ حضور نے فرمایا اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ الذی اطعمنا، مولا تیرا شکر ہے تو نے اتنا عزیز، اتنا لذیذ، اتنا پر لطف کھانا بھی نصیب فرمایا اور تو نے حلق سے بھی نیچے اتروایا۔ حضور فرماتے پانی پیو، شکر ادا کرو، اپنے بچوں کو دیکھو، شکر ادا کرو، اپنے والدین کو دیکھو، شکر ادا کرو، آپ اٹھتے ہو شکر ادا کرو۔ حضور فرماتے ہیں واش روم سے نکلو تو اس وقت بھی شکر ادا کرو، واش روم سے نکلو فرمایا شکر ادا کرو۔ حضور فرماتے ہیں الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى عافانی، اے اللہ تیرا شکر ہے میرے پیٹ کے اندر جو گندگی تھی تو نے دور کر دی، اگر وہ گندگی دور نہ ہوتی تو میں کس کے پاس جاتا؟ اس سے پوچھو جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، اس سے پوچھو۔ تو لمحہ بلمحہ شکر کرنا چاہیے۔ انسان دفتر میں جاتا ہے شکر کرے، مولا میں صحیح سلامت دفتر میں پہنچ گیا، کام آپ کا حل ہو گیا، مولا تیرا شکر ہے سلامتی کے ساتھ کام حل ہو گیا۔ مستری ہے، مزدور ہے، وہ کام پہ آ گیا، اللہ تیرا شکر ہے مجھے کام مل گیا، مجھے روزی کا ذریعہ مل گیا، کام مکمل ہوا، مولا تیرا شکر ہے، مولا تیرا شکر ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک اللہ والوں نے واقعہ ذکر کیا، ایک مستری فوت ہو رہا تھا، ایک مستری فوت ہو رہا تھا، اور وہ جب فوت ہو رہا ہے روح نکل رہی، لیکن اس کے سامنے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ جلدی کرو اینٹیں لاؤ اور سیمٹ لاؤ، جلدی کرو اینٹیں لاؤ سیمٹ لاؤ، یہ الفاظ اس کی زبان پہ جا رہے ہیں۔ ایک مزدور نے دیکھا لوگ بڑے پریشان ہیں، کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا اس طرح ہمارا جو والد صاحب ہے مستری کا کام کرتا تھا، اب کلمہ اس کے سامنے پڑھ رہے ہیں لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا، اینٹیں لاؤ اور نشانہ بناؤ، جلدی کرو۔ کہنے لگے کہاں پہ ہے؟ اندر گیا، اس نے کہا میں چیک کرتا ہوں۔ اس نے کان میں کچھ کہا، کان میں کچھ کہا، اور کہا کیا؟ کہا استاد جی مثالہ بھی ختم ہو گیا، اینٹیں بھی ختم ہو گئی، مثالہ بھی ختم ہو گیا، اینٹیں بھی ختم ہو گئی۔ اس بندے نے کلمہ شروع کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، روح پرواز کر گئی، روح پرواز کر گئی۔ تو ان کے گھر والوں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ میرا استاد ہے، یہ میرا استاد ہے، جب کام ختم ہوتا تو آخر میں یہ کلمہ پڑھتا، اس کلمے کی برکت کی وجہ سے آخر میں یہاں بھی اس کو کلمہ نصیب ہوا۔ میں نے اس کو کہا استاد کام ختم ہو گیا، مثالہ بھی ختم ہو گیا، اینٹیں بھی ختم ہو گئی۔ تو استاد نے کہا اچھا چلو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ اس کی برکت ہے، قلب شاکر، شکر کرنے والا دل۔ حدیث میں آتا ہے 4 چیزیں کسی کو نصیب ہو جائے، 4 چیزیں حضور فرماتے ہیں کہ دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں اس نے جمع کر لی۔ پہلی چیز قلب شاکر، شکر کے 2 فائدے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس جو نعمت ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوگی، کبھی اللہ آپ سے وہ نعمت نہیں چھینے گا۔ تھوڑے سے بات پر بھی شکر۔ حضرت شیخ سعدی رحمہم اللہ، سب نے نام سنا ہوا ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے،
اب وہ کہیں جا رہے تھے، اب دیکھا کفار کو دیکھا، کیونکہ ہماری نظریں بھی کفار پر پڑتی ہے، کفار کے پاس بڑا ہے، سب کچھ ہے، یہ ہے، ان کے پاس شکر نہیں، جس کے پاس شکر نہیں اس کے پاس ٹینشن کی بیماری، اس کے پاس مایوسی کی بیماری، اس کے پاس ڈپریشن کی بیماری، وہ خودکشیاں کرتا ہے۔ سب سے زیادہ جس کو ہم مالدار سمجھتے ہیں، سب سے زیادہ ٹیکنالوجی والے سمجھتے ہیں، سب سے زیادہ خودکشیاں وہاں ہوتی ہیں۔ مسلمان کی یہ بیماری نہیں ہے، آج مسلمانوں میں بھی پائی جا رہی، کیونکہ مسلمان، حضور فرماتے ہیں، مسلمان کے ہر حال میں مزے ہیں، اگر کچھ مل جاتا ہے تو شکر کرتا ہے، نہیں ملتا تو صبر کرتا ہے، نہیں ملتا ہے تو صبر کرتا ہے، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ بھی اللہ، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں، تو پہلی چیز قلب شاکر، شکر کرنے والا دل، اور شکر پر 2 نعمتیں، ایک وہ نعمت آپ سے ضائع نہیں ہوگی، دوسرا شکر کا فائدہ یہ ہوگا، شکر دوسری نعمتوں کو کیچ کرتا ہے، اس کا شکار کرتا ہے۔ دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لسان ذاکر، کہ ذکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والی زبان، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرے، بڑے پیارے پیارے نام ہیں اللہ کے، بڑے پیارے پیارے نام ہیں، ان کو یاد کرے۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی حضور کے پاس تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ اعمال بہت زیادہ ہے، مجھ سے نہیں ہوتے اتنے اعمال۔ آپ نے فرمایا کہ تیری زبان ہمیشہ ذکر سے تر رہے، تو اتنا تو کر سکتا ہے، ہمیشہ اللہ کو یاد کر، ہمیشہ اللہ کو یاد کر۔ حدیث میں آتا ہے اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنون اور دیوانہ کہیں، لوگ تمہیں مجنون اور دیوانہ کہیں۔ حضرت رومی رحمہ اللہ، ان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک جگہ پر گئے، ایک دکان کے پاس، وہاں ایک عورت آئی ہوئی تھی، عورت کا اس دکان کے ساتھ کوئی عشق کا چکر تھا۔ جب پیسے دینے لگے تو اس نے کہا ہم میں بھی کوئی حساب و کتاب ہے، ہم میں بھی کوئی حساب و کتاب ہے، رہنے دے، ہم میں بھی کوئی حساب و کتاب ہے۔ رومی وہی بے ہوش ہو گیا، جب ہوش میں آیا کہا دنیا والے آپس میں حساب و کتاب نہیں رکھتے، ہم جب اللہ کا نام لیتے ہیں گن گن کے حساب رکھتے، جب اللہ کا نام لو تب بھی کھلا۔ تو اس لیے سب سے زیادہ اللہ کا نام قرآن پڑھا کرے، اور 2 نام اللہ کے بڑے محبوب نام ہیں، یا کریم یا سلام، یا کریم یا سلام، یا کریم یا سلام۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت آپ کی زبان پہ یہ ہو، یا کریم یا سلام، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ سلامتی کا معاملہ فرما، یا کریم یا سلام، یا کریم یا سلام۔ آپ کی اس 2 ناموں کی برکت سے اللہ سارے مسائل، ساری پریشانی اللہ دور کرے گا۔ تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی، فرمایا کہ صبر کرنے والا جسم، صبر کرنے والا جسم۔ 4 چیزیں حضور نے ذکر کی تھی، 4 چیزیں، فرمایا جس کو یہ 4 مل جائے دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں مل گئی۔ فرمایا شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، اور تیسری چیز ذکر کی کہ صبر کرنے والا جسم۔ مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن ہم نے صبر کرنا ہے، ہم نے صبر کرنا، اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان حالات کو ٹھیک کرے گا تو اللہ کرے گا، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضور کے پاس ایک خاتون آئی اور کہا یا رسول اللہ مجھے مرگی کے دورے پڑتے، مرگی کے دورے پڑتے، اور پتہ نہیں ہوتا میں راستے میں ہوں، میں گلی میں ہوں، میں گھر میں ہوں، میں مارکیٹ میں ہوں، کہیں بھی مرگی کا دورہ پڑ کے میں گر گئی۔ اور صرف یہ نہیں ہوتا، بعض دفعہ میں اپنے کپڑے بھی اتار دیتی ہوں۔ یا رسول اللہ دعا فرمائے کہ اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دے دے۔ حضور کیا فرماتے ہیں، مائی میں دعا کر لیتا ہوں، اللہ تجھے ٹھیک کر دے گا، لیکن اگر تو صبر کرے گی جنت ملے گی، اگر صبر کرے گی جنت ملے گی۔ صبر، حضور نے دعا کی، حضور اگر دعا کرتے
تو یہ ٹھیک ہو جاتی، اور مستقل زندگی کی بیماری ہے، لیکن وہ عورت کیا کہتی ہے، یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا نہ کرے، صرف اتنی دعا کر لے کہ جب میں اس بیماری میں ہوں میرا سطر نہ کھلے، میں اسی پر راضی ہوں، میں صبر کرنے والا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور پریشانی میں مصیبت میں جو بندہ چاہے کہ میری دعا قبول ہو، جو بندہ چاہے پریشانی میں میری اللہ سنے، حدیث میں آتا ہے جب تم خوش ہو اس وقت اللہ کو یاد رکھو، جب تم پریشان ہو کہ اللہ تمہیں یاد رکھے۔ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں خوشی میں، تو چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں پریشانی میں یاد رکھے۔ حضور فرماتے ہیں خوشی میں اللہ کو یاد رکھو، پریشانی میں خدا تمہیں یاد رکھے گا۔ چوتھی چیز حضور نے ذکر کی، تین چیزیں یہ، چوتھی چیز فرمایا، چوتھی چیز یہ ہے کہ جس کو اللہ دنیا میں ایسے خاتون دے دے جو اپنی نہ ذات میں خیانت کرے نہ اپنے شوہر کے مال میں خیانت کرے، اپنے ذات میں خیانت کرے نہ اپنے شوہر کے مال میں خیانت کرے۔ فرمایا جس میں یہ چار چیزیں جمع ہو گئی، فرمایا دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں جمع ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے، شکر کرنے والا اللہ دل نصیب فرمائے، ذکر کرنے والی اللہ زبان نصیب فرمائے، اور صبر کرنے والا اللہ جسم نصیب فرمائے، ہر گناہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔